انسان کو تلخ اور ناگوار حادثات سے کون سی چیز بچاتی ہے؟ لوگوں کی امید کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اور ہم اللہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قرآن کے چاہنے والوں کا سبیل قرآن کی اس تفسیری پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن خود شریف ہے اور شرافت کا درس دیتا ہے، اسی خاطر آج لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122، 123 اور 124۔ آئیے اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ جنگ میں سستی کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا، اس نے ان کی مدد کی تاکہ وہ اس سوچ سے باز آ جائیں۔ پس مومنین کو چاہیے کہ وہ خدا پر بھروسہ کریں۔ خداوند رحمان الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے اس آیت میں کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ مسلمانوں میں سے دو گروہ اوس کے قبیلے سے بنو سلمہ اور خزرج کے قبیلے سے بنو حارثہ نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جنگ احد میں شرکت نہیں کریں گے۔ ان دونوں گروہوں کی سستی کے کئی اسباب و عوامل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دشمن سے ڈر جانا، جو کہ تعداد میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے۔ نمبر 2، انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ ہمارے اس مشورے کو قبول نہیں کیا گیا کہ شہر میں مورچہ بندی کر کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اور شہر کے بجائے پہاڑ کے دامن میں مورچہ قائم کر لیا گیا۔ نمبر 3، پیغمبر نے ان کے ہم پیمان یہودیوں کو مسلمانوں کی مدد کرنے سے کیوں روک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ان دونوں گروہوں کو گناہ میں پڑنے سے بچا لیا، میدان جنگ چھوڑ آنے سے روکے رکھا اور انہیں اپنی ولایت کے سائے میں محفوظ کر لیا۔ سوائے چند ایک افراد کے سب اپنے ارادے سے پلٹے اور میدان احد میں اسلام کے سپاہیوں کے ساتھ آ ملے۔ تفسیر مجموع البیان و نمونہ۔ تو ناظرین محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو سن لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اللہ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے اور اپنے پیغمبر کو لوگوں کی فکروں اور ارادوں سے مطلع فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ محاذ جنگ پر جاتے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نمبر 3، سست افراد کا محاذ جنگ پر ہونا خطرناک ہے اور شکست کا باعث ہے۔ نمبر 4، اگر انسان خدا کی ولایت میں نہ ہو تو سست ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، خداوند مومنین کو ان کے حال پر چھوڑ نہیں دیتا اور اہم و حساس مواقع پر ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کی سوچ اگر عمل تک نہ پہنچے تو انسان اللہ تعالیٰ کی ولایت سے باہر نہیں ہوتا۔ نمبر 7، سستی کا ایک ہی علاج ہے اور وہ خدا پر توکل ہے۔ یہ دوا اور علاج صرف مومنین کے پاس ہے۔ نمبر 8، خداوند پر ایمان اور توکل ہی کامیابی کا سبب ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی آیات کے سلسلے کے حساب سے آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور و ناتواں تھے، پس تم خدا سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ خداوند رحمان الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے اس آیت میں کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ اذلتن کے معنی کے سلسلے میں ایک احتمال یہ ہے کہ شاید اس سے مراد جنگ بدر میں موجود مومنوں کی کم تعداد ہے، یا اس سے مراد جنگی ساز و سامان کا کم ہونا ہے۔
जंग बद्र में कमियों का जिक्र असल में उस कुदरत की तरफ इशारा है जो जंग उहद के मुकाबले में उन्हें यहाँ हासिल थीं। 3 आयतों के पहले हमने पढ़ा है कि सब्र व तकवा इंसान को तल्खो नागवार हवादिस से महफूज रखता है। इस आयत में इसके अमली नमूने के तौर पर बद्र के मुजाहिदीन को पेश किया जा रहा है। गुज़िश्ता आयत में तवक्कुल का जिक्र हुआ और यहाँ बद्र के मुजाहिदीन उसका अमली नमूना है। इस आयत में मुसलमानों से खिताब करके फरमाया जा रहा है, तुम लोगों ने जब जंगे बद्र में हमारी मदद को देखा था तो फिर इस जंगे उहद में क्यों फरार का रास्ता अख्तियार किया। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 123 की तिलावत, तर्जुमा और उसके नुकात को जान लेने के बाद आइए अब सुनते हैं इसके अहम पैगामात को भी। नंबर 1, खुदा की गैबी इमदाद को बिलखुसूस मैदान जंग में फरामोश न करो। नंबर 2, इलाही नुसरत मोमिनीन पर इलाही विलायत की अलामत है। नंबर 3, अल्लाह पर तवक्कुल करो क्योंकि हमने जंग के मौक़ों पर उसकी मदद के मनाजिर देखे हैं। नंबर 4, ज़ाहिरी और तबीई अवामिल के बजाय इलाही इमदाद जंग के नतीजे को वाज़ेह करती है। नंबर 5, जो कोई अल्लाह ताला की मदद चाहता है उसे चाहिए कि तकवा अख्तियार करे। नंबर 6, तकवा अख्तियार करना ही इलाही इमदाद का शुक्रिया अदा करना है। नाज़रीन मोहतरम, आइए अब सुनते हैं इस एपिसोड की आखिरी आयत यानी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 124 की तिलावत और उसके तर्जुमे को। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين। ऐ पैगंबर, उस वक्त को याद करो जब तुम मोमिनीन से कह रहे थे, क्या ये बात तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार 3,000 उतरे हुए फरिश्तों से तुम्हारी मदद करे। खुदावंद तबारक व तआला ने इस आयत में अपने महबूब बंदों के लिए कुछ अहम पैगामात रखे हैं। आइए सुनते हैं उन अहम पैगामात को भी। नंबर 1, राहबरी के फराइज में से एक ये है कि लोगों की उम्मीद को टूटने न दिया जाए और उन्हें गैबी इमदाद की तरफ मुतवज्जे रखा जाए। नंबर 2, हर मुजाहिद के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम की उम्मीद रखे। नंबर 3, बहुक्म खुदावंद मलाइका मोमिनीन की खिदमत में रहते हैं। नंबर 4, इलाही नजरिया कायनात में इंसानों की जिंदगी मलाइका की दुनिया से ताल्लुक रखती है। नंबर 5, इलाही इमदाद उसकी रुबूबियत की बिना पर है। नंबर 6, मैदान जंग में इलाही इमदाद के असबाब में से एक सबब फरिश्तों का नुज़ूल है। तो नाज़रीन, हमने जाना कि जो चीज़ इंसान को मुसीबतों से नजात देती है वो सब्र और तकवा है, और लोगों को गैबी इमदाद के ज़रिए से नाउम्मीदी से बचाया जा सकता है। और अल्लाह किसी की मदद का मोहताज नहीं है, वो गनी मुतलक है, अलबत्ता उसकी इमदाद का शुक्रिया तकवे से कर सकते हैं। तो हमारा आज का एपिसोड ये ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।